بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 رمضان المبارک یوم فتح مکہ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اس صورت میں فتح مکہ کی نوید سنائی گئی۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال قبل اسی شہر پاک مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ صرف 8 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی طاقت اور غلبہ عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں سے غریب اور نادار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آج محبوب خدا اس شان شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فتح مکہ کا وعدہ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کر لیا تھا، اس کا سبب مسلمان کے حمایت یافتہ قبیلے بنو خزا پر قبیلہ بنو بکر کے حملے سے ہوا۔ جب سرکار عالم نے حدیبیہ میں صلح فرمائی اور عہدنامہ لکھا گیا، اس سے دونوں فریق مطمئن ہو گئے، لیکن بنو بکر نے خلاف ورزی کرتے ہوئے رات میں بنو خزا پر حملہ کر دیا۔ بنو بکر کے ساتھ قریش بھی اس قتل و غارت گرمی میں ہمنار ہو گئے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ رہا کہ سرکار عالم کو اس واقعے کی خبر نہ ہوگی، لیکن صبح ہونے پر انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے تو اللہ کے رسول سے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا اور خود ہی توڑ ڈالا، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ جب ذرا جوش کم ہوا اور ہوش آیا تو بڑی شرمندگی ہوئی، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہ تھے کو فوراً روانہ کیا۔ ابو سفیان بارگاہ رسالت میں پہنچے اور مدحا بیان کیا، لیکن لسان نبوت سے جواب نہ ملا تو دوڑے صدیق اکبر کی خدمت میں۔ وہاں بلا کیسے پذیرائی ہو سکتی تھی؟ جب دربار صدیقی سے محرومی ملی، پھر دوڑے فاروق اعظم کی خدمت میں، وہاں سے بھی جواب ملا۔ پھر شیر خدا علی کے کا شانہ مبارک پر حاضری دی اور حضرت علی و حضرت فاطمہ سے درخواست کی کہ حضرت امام حسن کے ذریعے ہمیں امان دلوائی جائے۔ سیدھا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ابھی نابالغ ہیں، اپنے والد کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سب جگہوں سے ایک ہی جواب تھا۔ مجبوراً ابو سفیان ناکام لوٹے۔ اس کے بعد دربار نبوت سے حکم ہوا کہ خاموشی سے مخفی طور پر مکہ مکرمہ کی تیاری شروع کر دیں، آس پاس کے قبائل کو بھی مطلع کر دیں، لیکن اس کا اعلان نہ ہو، کسی اور کو خبر نہ ہو۔ اس حکم مبارک کے ملتی ہی اللہ کے محبوب کے جانثاروں نے یہ عظیم جماعت تیار ہو کر فتح مکہ کے ارادے سے نکل کڑی ہوئی۔ محدثین کرام نے ان دین کے سپاہیوں شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد تقریباً 10,000 بتلائی ہے۔ اس وقت دھرتی پر سب سے مقدس و مبارک افراد کا یہ عظیم الشان سمندر پیدل اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، حق تعالیٰ کے رضامندی کے لیے دیوانہ دار سفر کر رہا تھا۔ ابھی یہ سفر جاری تھا کہ ایک جگہ لشکر اسلام کا پڑاؤ ہوا، خیمے نصیب ہوئی اور الاؤ روشن کرنے کا حکم ہوا۔ لشکر اسلام کے اس پڑاؤ سے قریش بے خبر تھے۔ حضرت عباس حضور اکرم کی سواری پر چکر لگا کر پہرا دے رہے تھے کہ ابو سفیان نظر آئے۔ پرانی دوستی تھی، جا پکڑا اور فرمایا کہ اسلام لے آؤ، اور اپنے ہمراہ سواری پر بٹھا لیا، اور مختلف لوگوں کے گھروں کے قریب سے ہوتی ہوئی گزر رہے تھے کہ اتفاقاً حضرت عمر فاروق کو نظر پڑ گئی۔ نظر پڑنا تھی، دشمن توحید و رسالت ہاتھ آ گیا، لیکن حضرت عباس نے دوست کو بچاتے ہوئے دربار نبوت میں لا کھڑا کیا۔ پیچھے حضرت عمر ہاتھ میں
تلوار لیے تیار تھے کہ زبان نبوت سے حکم ہو اور ابو سفیان کی گردن اڑا دے، لیکن رحمت مسلم کا حکم ہوا، عباس اس سے اپنے خیمے میں لے جاؤ، صبح لانا۔ صبح ہوئی تو حضرت عباس ابو سفیان لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ سرکار عالم نے تعلیمات اسلام پیش کی اور اس طرح اسلام کا دشمن ابو سفیان حق فرض مومن اور صحابی رسول کے اعزاز سے نوازا گیا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے واجب الاحترام و التزام ہو گیا۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد ابو سفیان اجازت لے کر مکہ مکرمہ آئے اور سب کو اعلان حق سنایا، کلمہ طیبہ کی طرف دعوت دی اور برملا یہ بتلایا گیا کہ تم میں سے کسی کی جرت نہیں کہ تم انبیاء کا مقابلہ کر سکو، ان کا لشکر ایسا ہے جس سے تمہارا مقابلہ ممکن نہیں ہے، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ لوگ سرسیما ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، کسی نے حضرت سفیان کے گھر پناہ لی، کسی نے حرم میں پناہ لی۔ دنیا کے معزز ترین ہستی ماں اپنے 10,000 نفوس قدسیہ کے جب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع و انکساری کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سورت انا فتح لکا فتح ممنا زبان نبوت پر جاری تھی۔ آپ کے اور صحابہ کرام کے کسی عمل سے کسی قسم کا کبر بڑائی شاہانہ پن نہیں ٹپک رہا تھا، بلکہ عاجزی، انکساری اور اللہ کے خشیت کے آثار چہروں پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ گردن مبارک جھکی جا رہی تھی اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ منظر بھی یاد تھا جب انہیں اسی سرزمین مکہ پر مصائب و تکالیف کا سامنا تھا اور کس قدر صبر و تحمل کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی تھی۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی قتال میں پہل نہ کرے، اگر کوئی مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روکے تو قتال کرنا، کوئی اور ہوتا تو فتح کی خوشی میں مست ہو جاتا، لیکن آپ نے فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز ادا کی فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف بڑھے اور جال الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا پڑھ کر عصائے مبارک سے اشارہ فرماتے، کفار کے جعلی خدا منہ کے بل گرتے جاتے۔ طواف سے فراغت کے بعد کعبۃ اللہ کی گنجی لی اور کھلوایا، تصاویر دیکھ کر مٹانے کا حکم فرمایا، اب زمزم سے دھلوایا، پھر نماز ادا فرمائی۔ ایک بار پھر سے مکہ کی سرزمین نعرہ تکبیر کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔ اس وقت آپ کے ہمراہ بلال حبشی، اسامہ بن زید تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ آپ نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تک محدثین نے ذخیرہ احادیث میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آج وہ سب مجرم موجود تھے جنہوں نے حضور اکرم اور صحابہ کرام کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کی تھے، جن سے آج تک زمین و آسمان شرمندہ ہے۔ سب لرزم بدنام تھے کہ آج مسلمان نہ جانے کیا برتاؤ کریں گے، ان حضرت نہ جانے کیا سزا تجویز فرمائیں گے، لیکن آپ سلام چن کے رحمت للعالمین تھے، اس لیے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو قیامت تک مشغل راہ ہے، تم پر آج کوئی عتاب اور گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔